بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راشد خان، آپ دیکھ رہے ہیں راشد خان یوٹیوب چینل۔ میں ویلکم کہوں گا ناظرین کو جو میرے چینل پہ آئے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں بات جو کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم بات ہے اور قابل مذمت بات ہے، جو کہ میں دو موضوع پہ آج بات کروں گا، ایک انڈیا والے کشمیر میں اور دوسری جو واقعہ رونما ہوا پاکستان والے کشمیر میں۔ اور سب سے پہلے میں بات کروں گا انڈیا والے کشمیر میں۔ کل آج سے کچھ گھنٹے پہلے، یعنی 13 گھنٹے پہلے، کشمیر کے اندر ایک انتہائی دکھ دینے والا، انتہائی قابل مذمت سانحہ ہوا، جو کہ ایک آدمی کو شہید کیا گیا۔ بابر قادری کے نام سے ایک آدمی تھا وہاں کا، ایڈوکیٹ بابر قادری کو شہید کر دیا گیا۔ تو میں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے بابر قادری کا تعارف بعد میں کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایک کلپ And you repeat after me. میں کہہ رہا ہوں پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، کیونکہ پاکستانیوں نے کشمیری کو مارا ہے۔ ہندوستان مرد آباد، میں کہتا ہوں ہندوستان مرد آباد۔ Out, get out of my show. Get out of my show. بابر قادری، بابر قادری، بابر قادری، بابر قادری، get out of my show. تو یہ جو جرنلسٹ صاحب ہیں، یہ ان کا نام ہے ارنب گوسوامی۔ یہ انڈیا کے بہت ہی پاپولر جرنلسٹ ہیں۔ ان کا اپنا ٹی وی چینل چل رہا ہے۔ یہ اس لیے بہت زیادہ پاپولر ہیں، ان کو لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ مودی کی بنائی ہوئی تمام تر قانون اور ضوابط پر کام کرتے ہیں۔ تمام اس کی دہشت گردی کو پھیلانے میں یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کو کچھ اکثریت سے لوگ پپی آف مودی بھی کہتے ہیں۔ مودی کا آپ مطلب تو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ ایک وکیل تھے جن کو بڑی بے دردی سے انڈیا میں قتل کر دیا، کیونکہ یہ ہمیشہ انڈیا کے خلاف بولتے تھے، مظلوم کشمیریوں کے حق میں بولتے تھے۔ کچھ بھی غلط ہوتا تھا تو یہ بولتے تھے، یہ چپ نہیں بیٹھتے تھے۔ تو میڈیا، انڈین میڈیا کا تو آپ کو جانتے ہو، گودی میڈیا، وہ تو کسی کو بولنے کا، وہ چینل پہ بلاتے ضرور ہے لیکن بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ کچھ دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، جب ان کو ارنب گوسوامی نے اپنے چینل پہ بلایا اور اس نے ان کو کوشش کی کہ وہ پاکستان مرد آباد بولے۔ اس نے بولا پاکستان مرد آباد، تو انہوں نے جواب میں بہت مذمت کی اور بولا کہ پاکستان زندہ باد لیکن بھارت ہندوستان مرد آباد، جس کے بعد انہوں نے بڑی غصے سے، میں کیا اس بارے میں کیا بول سکتے، تو ان کو بولا آپ یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ آپ نے چینل دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو دکھایا، یہ چینل نہیں سوری، یہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، میں نے کلپ آپ کو دکھایا۔ تو اس کے بعد دوسرا واقعہ جو پیش آیا، تو ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا بابر قادری صاحب کو۔ تو ان کی شہادت کے بارے میں ایک کہا ہے کچھ، کہ ایسا کہا ہے کہ ان کو کسی نامعلوم ٹیررسٹ نے قتل کر دیا گولیاں مار کے۔ تو باقی پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ان کو قتل بھارت کی راہ نے کروایا اور بھارت نے خود کروایا، کیونکہ یہ بھارت کے تمام جتنے بھی ظلم کر رہے، بھارتی میڈیا، بھارت کی آرمی، جو بھی ظلم کر رہے مظلوم کشمیریوں پہ، یہ اس کے لیے آواز بنے ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کا انڈیا کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس شخص پہ، کیونکہ یہ شخص ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا، یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا ایک سرگرم کارکن تھا۔ تو اس کے لیے بہت ساری انٹرنیشنل میڈیا نے میں یہ بات اٹھائی ہے انٹرنیشنل فورم پہ، کہ آخر اس کو کیوں قتل کیا گیا اور کیسے قتل کیا گیا۔ اس کے بارے میں آپ کو میں ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں، آپ یہ ٹویٹ دیکھیں۔ یہ ایک رشین صحافی ہیں، مچل بورس سوری، جو کہ 20 سال سے تمام انٹرنل افیئر، خاص کر وسطی ایشیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ ان کا کومنٹس پڑھ رہے، ان کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا۔ اب میں دوسری بات جو کروں گا وہ ہے ہمارے کشمیر میں، پاکستان والے کشمیر میں کیا ہوتا ہے۔ یہ 1 ویک پہلے، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ چند افراد ضلع مظفر آباد کے حلقہ کٹلہ کی گاؤں بیسری کی مالی، جس کا نام تنگا باندھا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں اور کچھ غریب وہاں کے رہائشی لوگوں پر دعویٰ بول دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں، رات کے 8-9 بجے، کیونکہ ہم لوگ تو پہاڑی لوگ دن بھر کام کرتے، تھکاوٹ کی وجہ سے شام کو جاتے اور بڑی مشکل سے آرام سے سو جاتے، تو ان لوگوں نے جا کے دعویٰ بولا، فائرنگ کی۔
فائرنگ کے نتیجے میں ان کا اپنا ایک آدمی ان کی فائرنگ سے اس دنیا سے چل بسا ہے۔ ایسے ریاستی باشندوں کو، ایسے غیر ریاستی درندوں کو حکومت پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان، پرائم منسٹر پاکستان، چیف جسٹس آف آزاد کشمیر، چیف پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر فاروق در صاحب سے میری یہ التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ مجبور نہ کیے جائے لوگوں کو کہ وہ کچھ تحریکیں چلانے پہ مجبور ہوں، تو ایسے درندگان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ تو میں یہاں پہ مبارکباد پیش کروں گا ہمارے جو کوڑی تھانہ ہیں، ان کے جو ایس ایچ او ہیں وجاہت کاظمی صاحب، جن کی انتھک کوشش اور محنت کے بعد ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور میں مذمت کروں گا ان لوگوں کی۔ غیر ریاستی باشندے جا کر وہاں پر اب تو ہم لوگ کسی طرح سے سیف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری عورتیں وہاں چراگاہوں ہیں، وہاں ہماری چراگاہیں ہیں، مالیاں ہیں، وہاں پہ ہماری عورتیں دن کو جانوروں کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور عورتیں بیٹھ کر ان کی دیکھ بھال کے لیے بیٹھتی ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچائے کسی جانور کو۔ تو یہ لوگ جو جا کر وہاں پر ایسے دہشت گردانہ واقعات کرتے ہیں۔ اب اس سانے میں وہاں کے غریب اور امن پسند لوگ، 3 لوگ شدید زخمی ہوئے، جن میں 4 عورتیں بھی شدید زخمی ہوئیں، جن میں تینوں کی تینوں آدمی بڈھے ہیں، وہ اپ ٹو 50 ایئر اولڈ ہے۔ تو جن میں ایک کا نام ہے فرزمان صاحب جو کہ شدید زخمی ہوئے اس کیس میں۔ تو میری تمام تر ذمہ داران سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دے کر کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے۔ کٹلہ کی عوام بہت غیور عوام ہے، باشعور عوام ہے، وہ امن پسند لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ایسے واقعات میں نہیں پڑتے جن سے ان کے علاقے کی بے عزتی ہو، ان کے علاقے کا نقصان ہو۔ لیکن اگر ایسے لوگ، ایسے پرامن لوگوں کو تشدد کی طرف لے جایا گیا تو یہ وہ انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک ہمارے کٹلہ کے گاؤں بیڑی میں ابھی اس بارے میں بہت سارے جرگے بھی ہو چکے ہیں، بہت سارے کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے وہاں کے لوگ۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ مولانا آصف مرزا صاحب ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود بھی سنیے۔ تعظیم پیش کرتا ہوں ان 3 جوانوں کو، جن میں ایک بزرگ رضا محمد اور فرزمان مغل اور محمد صادق کو، کہ جنہوں نے گولیاں کھاتے ہوئے بھی ان دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے ایک کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اپنی انتظامیہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہم اس علاقے کے پرامن شہری اور پرامن لوگ ہیں۔ یہ واقعہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے 200 کے قریب افراد وہاں پہنچ کر کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ آج جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے پس منظر کچھ اور تھا، یہ ایسے پراپگنڈے ہیں جن پراپگنڈوں میں آنے والی یہ قوم نہیں ہے۔ ہم ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور آئی جی آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعے کی شفافانہ انداز میں تحقیق کی جائے کہ جو مجرم ہمارے علاقے تک پہنچتے ہیں، دراصل یہ تو مجرم ہیں، ان کا تو پیشہ یہی ہے پارا چنار سے لے کر یہاں تک لوگوں کو قتل کرنا۔ 1985 کے اندر بھی سانگڑی گلی کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے عمر خان صاحب کے نانا اور ان کے گھر کے اور افرادوں کو نشانہ بنایا۔ اس طرح یہ واقعہ پے در پے چلتا رہا، یہ دہشت گرد حملہ کرتے رہے، لیکن ہم نے سوچ کر آج یہ فیصلہ کرنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں تک سہولت دینے والا کون ہے، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا کون ہے۔ ہم نے ان پہ سہولت کاروں کو کیف و کردار تک پہنچانا ہے۔ یہ تو جرائم پیشہ ہیں، یہ ان کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کے سہولت کار ہیں، آج ہم انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور معاملے کو سامنے لایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس علاقے کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ پولیس نے ہمارا ساتھ دیا اور موقع پہ جا کر ہمارے مال مویشی اور انسانوں کو ساتھ لے کر آئے، جانوروں کو ساتھ لے کر آئے، ان کے قتل کیے ہوئے شخص کو بھی اٹھا کر ساتھ لائے۔ ایک مجرم جو گرفتار ہے اسے بھی ساتھ لایا گیا، لیکن یہاں لانے کے بعد ہم یہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں اسپتال کے اندر ان کے میت کو لے کر نہیں پہنچتے، ان کے ورثاء یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا یہ دہشت گرد جو تھے، ان کے ساتھ سہولت کار کون ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں؟ ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انتظامیہ ان سہولت کاروں کو سامنے لا کر اس واقعے کو
शफाफाना अंदाज में जो है ना पेश करे ताकि, और दूसरा मुतालबा ये करते हैं कि इस इलाके के अंदर रहने वालों को असला लाइसेंस फराहम। तो इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपने होस्ट राशिद खान को इजाज़त दीजिए।